میرے بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت، لیکن اس دنیا نے ہمیں ایسے الجھا کے رکھا ہوا ہے، ہمارا ہر قدم ایک رات جو گزرتی ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں۔ ہم یہودیوں اور انگریزوں کے طرز زندگی کو اختیار کر کے اور اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی، اطیع الرسول، ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی۔ ہم نے کفار اور اپنے نفس کی غلامی اختیار کر لی، اور جب ہمارے دلوں پہ حجابات طاری ہوتے ہیں، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کتنی اپنی اولاد کو چاہتی، مر مٹتی ہے ایک اولاد کے لیے ماں، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے کہ ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، منقطع کر لیا، اور دنیا سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ مردار دنیا، فانی دنیا، ختم ہونے والی دنیا، فنا ہو جائے گی، یہ پوری دنیا بھی فنا ہو جائے گی، قیامت آئے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ اڑیں گے روئی کے گالے کی طرح، زمین پھٹ جائے گی، سب کو موت طاری ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا، اس کی محبت میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے، شریعت کی توہین، تو شریعت کا مذاق، یہ ہماری زندگی کا لطف لعاب، حرام خوری، یہ ہمارے خون میں داخل ہو چکی، کس کو بھگتنا ہوگا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پہ جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں 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 فلاں، توجہ دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات تو ماننی نہیں ہے نا۔ سبب کچھ بھی بن جاتا ہے۔ کسب کیا چیز کرتی ہے؟ جب ہم حرام کھاتے ہیں، ہمارے اندر سیاہ حجابات خون میں شامل ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بد نظری کرتے ہیں، سیاہ حجابات آنکھوں کے ذریعے دل پہ دھبے ڈالتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، زبان سے تکلیف دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یہ سب منع ہے، رذائل کہلاتے ہیں۔ یہ زندگی کا ہمارا رنگ ڈھنگ بن چکا ہے۔ ہمارے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں سے رشوت لیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈکیتی، چوری، بے ایمانی، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ پیر ناچ گانوں، فحاشی، بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ دل کے اندر پھر برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کے بعد نیند کی حالت میں بے چینی، گھبراہٹ، برے خواب، یہ سب ہماری کمائی ہے، جو ہم نے کمایا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے ہم تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اتنا بوجھ ہے۔ بوجھ کے کیا معنی؟ یعنی تم پہ کوئی مصیبت ہے، تم پہ کوئی بیماری ہے، تم پہ کوئی معاشی تنگی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تمہاری استطاعت کتنے ہیں؟ یہ جتنے ہم نے 5 اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، ان سے جو گناہ کمائے، جو ہم سیدھے ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ ہمارے دل پہ اندر جوف کے اندر دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ جوف کیا ہے؟ ہم سیاہی کو بستر پہ ڈال دیں، چادر گندی ہو گئی، اب ہم کرتے کیا ہیں؟
وہ स्याही चादर में से गद्दे में चली गई, अंदर अंदर अंदर, उसको जौफ कहते हैं। हमने चादर धो ली, लेकिन हमारे जौफ के अंदर, रूह के अंदर, दिल के अंदर वो स्याही मौजूद है, उसको जौफ, उसी को हिजाब कहते हैं। ऊपर से तो हम अच्छे बन गए, हुलिया बना लिया, लेकिन अंदर कीना, हसद, बुग़्ज़, ये तमाम चीजें, इसको रज़ाइल कहते हैं। इसी पे जिक्र करा के बुजुर्गानी दीन जो सिलसिले में जो कल्ब का जिक्र है, जिक्र रूही है, ये तमाम का मकसद यही होता है कि हमारे जौफ के अंदर से इस गलाजत, इस गंदगी को बाहर निकालें। हमें तौबा इस्तग़फ़ार मुतय्यन किया जाता है, दिया जाता है, ताकि हम तौबा करें और सफाई हो। जैसे जैसे हम तौबा करते हैं, इल्ला मन ताबा, इसने तौबा की, वह आमना, और ईमान लाया, यानी हमने तौबा कर लिया, अल्लाह अब जो चीजें हम करते थे जिंदगी में अब नहीं करनी। वह आमना, हम अल्लाह की बात मान लें। ईमान लाने की क्या मानी है? अतीउल्लाह, हम अल्लाह पे मानते हैं, उसके अहकाम को। अतीउ रसूल, आज से हम रसूल के तरीकों पे चलेंगे। वह अमीला अमलन सौलेहन, और नेकियों को अख्तियार करेंगे। जैसे जैसे हम अपने को ठीक करते चले जाते हैं, नेकियों को अख्तियार करते चले जाते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है फ़उलाइका युबद्दिलिल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तो अल्लाह पाक जो हमारे जौफ में हिजाबात बैठे हुए हैं, अमल करने से वो सारे के सारे धीरे धीरे अंदर से भी साफ होते हैं। ये सिर्फ कुरान ने तरीका दिया है, इसको ठंडा तरीका कहते हैं कि दुनिया में, जिंदगी में आप इस तरह कर लीजिए। कैसे? तौबा कर लीजिए, रुजू हो जाइए, और अमाले सौलेह, अमाले सौलेह कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को, उसको अख्तियार करते जाइए। जैसे जैसे जिंदगी हम ढालते चले जाएंगे शरीयत के मुताबिक, अमाले सौलेह के मुताबिक, वैसे वैसे ये हमारे हिजाबात जो जौफ के अंदर हैं साफ होते जाएंगे, अंदर से पाक साफ मुत्तहर होते चले जाएंगे। क्यों? कि यही वो चीजें हैं कि जो हमें मुसीबतें हमारे ऊपर खींचती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें तुम्हारी जबान की वजह से, और सबसे ज्यादा बेकाबू हमारी जबान है, सबसे ज्यादा हमारी जबान है। कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनका कौल है कि हमारी जबान से, देखें ये जबान ही है। हम जब निकाह में कहते हैं कबूल है, निकाह हो गया, ये जबान ही है। जब कहते हैं तलाक का लफ्ज, जिसके लिए कहते हैं तलाक हो जाती, जुदाई हो जाती, ये जबान ही है जिससे घर में फसादात होते हैं। ये जबान ही है कि यही मीठी शीरीं हो, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मोहब्बत कायम होती। कितनी अहम तरीन चीज है, और इसको हमने बेलगाम छोड़ा हुआ, गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं। जिस पे चाहेंगे हम कमेंट्स पास करते हैं, अपने गिरेबान में नहीं देखते। उससे होता क्या है? हमारे गुनाहों में इजाफा। फिर जब ये गुनाहों में इजाफा 50% से जायद हमारे दिल को आलूदा कर देता है, तो जिस तरह स्याह बादल आके बारिश बरसाते हैं, तो इसी तरह जब स्याही हमारे अंदर बन जाती है, तो ये हमारे अंदर मुसीबतों को हमारे ऊपर नाजिल करता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत, कसबत कहते हैं खींचने को, कसब करते हैं। क्या चीजें खींचती हैं? यही स्याह हिजाब। अब देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60, 65, 70, ये एक एवरेज उम्र दे दी गई है। 60 में जब ये गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, 65, 70 के बाद आप देख लीजिए, अगर हम ख्याल ना करें तो हमारी क्या हालत होती है। उसके बाद बोनस है, 70 के बाद फिर बोनस है। हर चीज, हमारे हयाती आज़ा कमजोर होने लगते हैं, इंसान ढलने लगता है। कोई हमेशा जिंदा नहीं रहा, लेकिन इस दुनिया से जाना है। अब हमारी उम्र उसके करीब हो गई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हमें क्या करना है?
اس رب کی شان یہ ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں، جس کو پالنے والا کہتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی صفائی نہیں کر رہا، توبہ نہیں کر رہا، غفلت میں آلودہ ہے، تو پھر موت سے پہلے اس کی صفائی ہوتی دنیا میں، مصائب کے ذریعے ہماری صفائی شروع ہوتی ہے۔ ہم توبہ تو نکلیں، توبہ تو کریں، ہم نہیں کرنے کو تیار ہیں، غفلتوں میں مبتلا ہیں۔ جب ہم سے توبہ کروائی جاتی ہے، یا تو ہم خود کر لیں جو ٹھنڈا طریقہ ہے، الا من تابا، یعنی جس نے توبہ کی، پہلا سٹیپ، وآمنا، اور ایمان لایا، دوسرا سٹیپ، وعمل عملا صالحا، اور عمل صالح کو اختیار کریں، تیسرا سٹیپ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو تمام سیاہی سیئات نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ ٹھنڈا طریقہ ہے، ہم خود سے کر لیں۔ آنے والے رمضان اس سے بلکہ آج ہی سے ہمیں چاہیے دل کی گہرائیوں سے ہم توبہ کریں۔ کیا پتہ زندگی کتنی ہے بھائی، کسی کی کچھ نہیں معلوم۔ ہم تو اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ بڑھا دے عمر، اور زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ دوسرا طریقہ، ایسے نہیں کریں گے تو پھر پانی صاف کرنے کا بھی ایک ٹھنڈا طریقہ ہے، ایک فلٹر سے گزرتا ہے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر جا کے پینے کے لائق ملتا ہے، یہ ٹھنڈا طریقہ ہے۔ اور ایک خاص طریقہ جو قدیم طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پانی کو بوائل کیا جاتا ہے، کھولایا جاتا ہے 100 ڈگری پہ، پھر وہ ساری اس کے حجابات جل جاتے ہیں، سارے جراثیم جل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دنیا میں توبہ کے ذریعے نہیں کیا، یا مصائب کے ذریعے توبہ نہیں کی، کیونکہ بعضوں کے لیے بزرگ لکھتے ہیں کہ مصیبت رحمت ہوتی ہے اور بعض کے لیے عذاب۔ رحمت کس کے لیے؟ جس کو مصیبت کے بعد توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، وہ مصیبت رحمت ہے۔ جس کو جو مصیبت آئے اور اس کے بعد توبہ حاصل ہو جائے، یعنی مصیبت کے وقت اللہ یاد آئے اور رجوع اللہ ہو جائے، اور اللہ سے خوب عاجزی انکساری توبہ کرے، وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ کیوں کہ مرنا تو ہے، جانے سے پہلے اس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ اور عذاب کس کے لیے ہے؟ جس پہ مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے میں ہی رہ گیا ہوں، اور بھی تو لوگ شراب پیتے تھے، اور بھی تو لوگ زنا کرتے تھے، اور بھی لوگ تو برائیاں کرتے تھے، میں ہی رہ گیا ہوں کیا؟ صرف مجھ پہ ہی مصیبتیں؟ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنی محبت کو اس کے سینے سے نکال دیتا ہے۔ اس کو آپ کہیں نماز پڑھو تو کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ مطلب اس طرح کی بھی اس کی زبان سے کفر یا کلمات نکلتے ہیں، وہ عذاب کی صورتیں بزرگوں نے لکھی۔ ایک اور واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے جب رات بھر پیشاب پخانہ کر کے گندا ہو جاتا ہے، پھلیا بھی گندا کر دیتا ہے، تو ماں صبح اٹھ کے اس کو ٹب میں پانی ڈال کے گرم پانی میں اس کو ڈبکیاں دیتی ہے، لیکن گردن باہر رکھتی ہے کہ ہلاک نہ ہو بچہ۔ ایک ہاتھ سے گردن پکڑتی ہے، پورے جسم کو دھلا دیتی، بچہ روتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، ماں نہیں چھوڑتی۔ کیا ظالم ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ہمارا رب جب دیکھتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح ڈبکیاں دیتا ہے مصائب کی رحمتوں کے سمندر میں، کہ ہم توبہ کریں، ہم مان لیں اس کی باتیں۔ مان لیتے ہیں تو اسی ماں کی طرح صاف ستھرا کر کے، پھر کپڑے پہنا کے، پاؤڈر لگا کے، چوسنی منہ میں ماں دیتی ہے، تو وہی بچہ مسکراتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد آسانی، تکلیف کے بعد آسانی۔ آسانی کس کو ملتی ہے؟ جو توبہ، رجوع اللہ کرے اور شریعت کا کاربند ہو جائے، اس کو پھر خوشیاں، آسانیاں، رحمت، سکینہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ جو نہیں کرتا پھر مصیبتوں سے اس کی کمر توڑ دی جاتی، پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ ہم سب کو ان کفریہ چیزوں سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمتوں کے سمندر میں یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔
اس دنیا سے اگر بچ کے نکل گئے اور رذائل کے ساتھ نکلے، یعنی ان حجابات اور گندگی کے ساتھ نکلے، تو یاد رکھیں میرے بزرگوں اور عزیزوں، وہاں کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے، بہت سخت۔ دنیا کا 1000 سال وہاں کا ایک دن، دنیا کا 1000 سال وہاں کا ایک دن، کتنا بڑا فرق ہے 1000 دن اور کہاں ہم تو ایک لمحے کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، یہاں کی آگ جو ہے 100 ڈگری پہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے ہمارے ہاتھ کو، ہمارے جلد کو، ہمارے جسم کو، اور وہاں 70,000 گنا کم از کم ہے وہاں کی آگ۔ اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اس میں ایک چٹان اگر گرائی جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتی جائے گی، جہنم کی گہرائی ختم نہیں ہوگی 70 سال تک۔ تو یہ جو رب ہے نا ہمارا پالنے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو ہماری صفائی کے لیے اس دنیا میں مصائب کے ذریعے ہمیں صاف کر دیتا ہے۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ کے ایک مکتوب ہے کہ ہمیں توبہ عاجزی انکساری کرنی ہے تاکہ قبولیت ظاہر ہو، اور قبولیت جب ظاہر ہوگی تو اس توبہ کے بعد آپ کے دل میں سکینہ اور سکون نازل ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر بے چینی ہے آپ کے اندر تو آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں صحیح، آپ خوش ہیں اپنے گناہوں پہ خوش ہیں، بلکہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ مکاری عیاری جو دنیا میں کر کے ہم گناہ کماتے ہیں، ہم نے اچھا کمایا۔ اسی طرح بعض لوگ آج کل فتنے ہمارے ہاتھوں میں، حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے، اس کو دنیا سے اللہ اٹھا لے۔ کیا چیز؟ موبائل۔ ہمارے بچے برباد، بچیاں برباد، بڈھے برباد، جب کھولیں فحاشی بے حیائی، بد نظری کے مرتکب ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر ہم چپکے سے دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ دیکھ نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ سارا کا سارا عذاب اور گناہ ہمارے دل کو سیاہ کر رہا ہے۔ اس دور میں سب سے زیادہ ہر جیب کے اندر ایک برائی موجود ہے۔ منع نہیں ہے، کیجئے جو آپ کے کام ہے کر لیجیے، گفتگو اور باتیں کیجیے، نہیں سنبھل سکتے رمضان میں بند کر کے رکھ دیے، بچوں سے سب یہ لے لیں کہ ہمارے بچے جو حافظ ہیں اور جو بھولتے ہیں، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ دن رات ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری توجہ کہاں گئی؟ خرافات، لڑائی جھگڑے، یہ وہ سب۔ تو یہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، رجوع ہوں اللہ کی طرف، رجوع ہوں۔ آنے والے مہینے میں کمائی کا مہینہ ہے، اتنا کمائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جس کسی کو جہاں سے جو نعمت ملتی ہے، رمضان المبارک کا سمندر، آپ نے سمندر فرمائے، میں اس کے لیے ایک لفظ ادا کرتا ہوں، کلاؤڈ برسٹ، پورا کا پورا آسمان رحمتوں کا کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کب جائے گا؟ جب یہ ہمارے اندر سے، جو کہ دل کے اندر ہماری جو ہے ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے، اس سے دنیا کی غلاظتیں باہر نکلیں گی، تو پھر یہ رحمت کا سمندر ہمارے اندر جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے دل کے بارے میں، اتنی گہرائی ہے اس کی کہ زمین و آسمان مجھے سما نہیں سکتے، بندے مومن کا قلب مجھے سماتا ہے۔ زمین و آسمان مجھے سما نہیں سکتے، یہ اللہ کی جو رحمتوں کا سمندر ہے، زمین و آسمان مجھے سما نہیں سکتے، بندے مومن کا قلب، یہ جو دل ہے جس کی صفائی کرائی جاتی ہے۔ یہ ساری گفتگو جو ابھی کی گئی ہے، جو کہ قرآن اور حدیث اور مکتوبات کی روشنی میں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دل کے اندر سے اس غلاظت کو ہم باہر نکالیں، اللہ کا نور ہمارے قلب میں القاء ہو جائے۔ رمضانوں میں جو رحمتوں کے سمندر ہیں، اس کو اپنے اندر لے لیجیے۔ جب یہ نور آپ کے قلب میں آ جائے گا، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، ہمارے ڈپریشن، ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں سب ختم ہو جائیں۔ اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لیجئے، دائمی تعلق،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کی۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ مرنا جینا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، کیوں کہ مر کے ہمیں ان کے دینا۔ بھائی مرنے کے بعد قبروں میں نہ خاندان والا جائے گا، نہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی لیٹے گی قبر میں، نہ بیوی کے ساتھ میاں لیٹے گا، نہ اولاد کے ساتھ ماں باپ لیٹیں گے، نہ ماں باپ کے ساتھ اولاد لیٹے گی۔ خاندان والی تو بہت دور کی بات ہے، دفنانے کے بعد گھر پہ جا کے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں تنہا جانا ہے اللہ کے روبرو، تو اللہ کے لیے کوئی کام کریں، اللہ کے لیے۔ اس آیت کا یہی معنی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ بندوں کی پرواہ نہ کریں، یہ تو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ بندوں کو راضی کرنا ہوتا تو پھر تکلیفیں نہیں ہوتی آپ کو۔ آپ نے یہ طرز زندگی ہمیں سکھائی ہے، کوئی پرواہ نہ کریں بندوں کی، کہنے دیں، کوئی برا کہے اچھا کہے، کوئی پرواہ نہ کرے، نہ اچھا کہنے پہ خوش ہوں نہ برا کہنے پہ رنج ہو۔ آپ یہ دیکھیں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، بس۔ ہاں جو حقوق ہیں، حقوق والدین، اس کو ادا کریں، کیونکہ اللہ نے جنت رکھی ہے والدین کے قدموں میں۔ حقوق یتامہ، مساکین، بھائی بہن، پڑوسی، جانوروں کے حقوق، تمام حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان حقوق کے ذریعے نیکیاں بنتی ہیں، یہ نیکیاں ہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ اور ہم سب کو شریعت و دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک رات میں ہم سب کی بخشش فرما۔ تمام حضرات آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل بائیں طرف ہے، دل روشن ہے، اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، تصور اور خیال میں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔